You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہوں نے اسلامی سن کو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے وابستہ کر دیا۔ اپنے روشن دور خلافت میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے، انہی میں سے آپ کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اسلامی سن کو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو امت کی یاد دہانی کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ بنا دیا۔ جب آپ کبھی اسلامی سن یاد کریں گے، یعنی اب 1445 ہجری کا آغاز ہوا اس مہینے سے، اس کا مطلب آپ کو ضرور یاد آنا چاہیے۔ ہر صاحب ایمان کو اسلامی سن کے حوالے سے اس حقیقت کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ اب سے 1444 سال پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نہایت نامساعد حالات میں مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ 1444 سال گزر چکے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اسی ہجرت نے اس دھرتی پر ایک ایسا صالح انقلاب برپا کیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی اس 10 سالہ مدنی زندگی میں اسلام 10 لاکھ مربع میل میں پھیل گیا۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے واقعات یاد رہیں، اور یہ سن ہمیں اور آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ تمہارے اور ہمارے نبی کو ہجرت کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کی تاریخی اہمیت، ہجرت کا جو فائدہ، اس کے ذریعہ سے ایک امت کا وجود، نبی علیہ السلام کی بے پناہ قربانیاں، مکہ المکرمہ سے نکلنا اور غار ثور میں 3 دن تک قیام فرمانا، پھر وہاں سے قبا ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچنا، قبا بستی میں اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد کو برپا کرنا، پھر درمیان میں جمعے کی نماز ادا کرنا، اور پھر یثرب میں آپ کی تشریف آوری، میرے مصطفیٰ کی مبارک قدم یثرب کی سرزمین پر پڑے تو یثرب کی قسمت بدل گئی۔ وہ مدینہ الرسول بن گیا، وہ مدینہ طیبہ بن گیا، وہ مدینہ منورہ بن گیا، وہ مدینہ طابہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سال کے 12 مہینوں پر ایک خصوصی عظمت عطا فرمائی ہے۔
قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے شب و روز اور مہینوں کی تعداد اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں جب اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی تو کسی اور نے نہیں، اللہ رب العزت والجلال نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے. ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں یہ درج ہے، لوح محفوظ میں یہ مکتوب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تبھی اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی عظمت اور ان کی حرمت کو اللہ نے اپنے کلام میں اس طرح اجاگر کیا. فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں. اللہ ان حرمت والے اور عظمت والے مہینوں کی حرمت کو سمجھنے اور ان کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج امت پہ زندگی یوں ہی گزر گئی، گردش لیل و نہار تو جاری ہے. ہر صبح ایک نئی تاریخ لے کے آتی ہے، ہر شام کو ایک نیا پیغام رقم ہو جاتا ہے. یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری رہے گا. امت کی ذمہ داری یہ ہے ہر مہینے کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے، اس مہینے کے شب و روز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اسلام نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، اور اس مہینے کے جو ایام ہیں کیا اس مہینے کا کوئی مخصوص دن ایسا بھی ہے جس میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جانب سے کوئی خصوصی ہدایت موجود ہے. اسلامی مہینوں کے احکام کوئی اور نہیں، ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. ہر اسلامی مہینے کا حکم کیا ہے یہ کون جانے گا؟ ہر صاحب ایمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے کے اسلامی احکام کو جاننے کی کوشش کرے. یہ محرم کا مہینہ ہے، چاند نکلا، عبادت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والوں کو، ہر صاحب ایمان کو یہ لازم اور ضروری تھا کہ اس ماہ محرم کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی عظمت اور اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے. لیکن جس طرح ماحول ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ نہایت فتنوں کا دور ہے. آج امت کا یہ حال ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اسلامی نام امت کو نہیں معلوم. سارے کاروبار جنوری فروری سے لے کے دسمبر تک وابستہ ہیں. اس کے موسم تک کا پتہ ہے کہ کس مہینے میں گرمی ہوتی ہے، کس مہینے میں سردی ہوتی ہے، بارش کے کون سے مہینے ہیں، موسم ربیع کیا ہے، موسم خریف کیا ہے، موسم بہار کیا ہے، سب یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے یاد نہیں ہیں. مہینوں کے نام جب یاد نہیں ہیں تو ان کے احکام کیسے یاد ہوں گے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں سے جنہیں میرے رب نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. ذی قعدہ یعنی جو عید کا چاند نکلنے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال، رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے جو ہمارا عید والا مہینہ کہلاتا ہے وہ مہینہ ہے شوال. اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ ہے ذی قعدہ، وہ ہے ذی الحجہ، وہ ہے محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں حرمت والے 4 مہینوں میں سے. اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ
رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اس شعبان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے رجب۔ رجب کے کنڈے تو یاد ہیں، مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بڑا محترم بنایا ہے۔ یہ ماہ محرم، اس کا پہلا عشرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت ہے اس پہلے عشرے کی، جس کے شب و روز میں اس وقت ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پورے سال کے 10 عشروں کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو اور عشرے تو یاد رہے، لیکن اسلام میں جن 3 عشروں کی اہمیت ہے اس سے بالکل بے خبر رہے۔ اسلام میں جو سب سے اہم عشرہ ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے اہتمام کے ساتھ 10 سالہ مدنی زندگی میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا، اس آخری رمضان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا نہیں 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، رمضان کے اس آخری عشرے کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی سے پورے اہتمام سے اعتکاف کرنا، امت نے اس کو کتنا اپنایا۔ مسجدوں کا حال آپ کو معلوم ہے، غریب لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، ان کو سماج کے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیے، عید کا چاند نکلے گا ایک سوٹ تمہیں دے دیا جائے گا، تھوڑے بہت ان کو پیسے دے دیتے ہیں، محلے سے شام کا کھانا آ جاتا ہے، افطاری آ جاتی ہے، سحری آ جاتی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کے پیش نظر امت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتی۔ پورے سال میں جو دوسرا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ، جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ کون سا عشرہ ہے، یہ کون سے 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو پورے سال میں بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ عشرہ ہے جس میں اس وقت ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایمان کے حوالے سے کیا ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں کبھی یہ احساس جاگا کہ یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے، ہمیں اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہے؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کے ساتھ جو اس کا پہلا عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب آپ احادیث کے حوالے سے اس عشرے کے روزوں اور اس کی عبادت کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے اوپر خود افسوس کریں گے کہ زندگی کا کتنا بڑا عرصہ ہم نے گزار دیا اور ماہ محرم کے پہلے عشرے کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ یہ پہلا عشرہ جس تاریخ کو مکمل ہوگا وہ ہے یوم عاشوراء، 10 محرم۔ عشرہ کا مطلب 10۔ اس ماہ محرم کا پہلا عشرہ جس تاریخ کو مکمل ہوگا یعنی 10 محرم، اس کا نام ہے یوم عاشوراء۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ یہ ہے 10 محرم کی اہمیت۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے امت محمدیہ پہ فرض نہیں کیے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے نزول سے پہلے، روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جا چکے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد، روزوں کی فرضیت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا، اب اسے نفل قرار دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی سنت اب فرض تو نہیں رہا، لیکن سنت کے درجے میں یوم عاشورہ کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کی آبادی جو یہود پر مشتمل تھی، وہ یہودی مدینہ کے یہود مدینہ 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ یہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 1950 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنو اسرائیل کو بحر قلزم سے پار لگایا تھا۔ بنو اسرائیل بحر قلزم کو پار کر گئے، اور بنو اسرائیل کے پار ہو جانے کے بعد فرعون اور اس کے تمام فوجی، تمام فرعونی اسی بحر قلزم میں غرقاب ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا بنو اسرائیل پر۔ تو یہ بنو اسرائیل اللہ کی اس نعمت، اللہ کی اس نجات، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی بنا پر کہ اسی تاریخ کو اللہ نے بنو اسرائیل کو بحر قلزم سے پار لگایا تھا، وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ اپنی امت کے لیے مقرر کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے بے شک یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، لیکن وہ لوگ تقریباً گمراہی کی طرف چل دیتے ہیں جن کی زبانوں پہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ میاں کیوں کر رہے ہو یہ کام، ہے تو یہ سنت ہی۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ فرائض پر آمادگی، فرائض کو ادا کرنے کا جذبہ نوافل اور سنتوں پہ عمل کر کے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ان الفاظ میں کبھی نہ کرنا کہ کیا ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی، ہے تو سنت ہی۔ یا سنتوں سے نور ملتا ہے، سنتوں سے زندگی روشن ہو جاتی ہے، سنتوں پہ عمل کرنے سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، سنتوں پہ عمل کر کے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور سنتوں پہ عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے نبی کا محبوب امتی بن جاتا ہے۔ سنتوں کے حوالے سے انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی عمل کا سکہ چلے گا جس پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ لہٰذا کبھی اپنی زبان پر یہ جملہ نہ لانا کہ کیا ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی، ہے تو سنت ہی، بلکہ یہ کہا کرو یہ کام میں بڑے اہتمام سے، بڑے شوق سے اور بڑے جذبے سے کروں گا کیونکہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو عطا کرے۔ اس لیے ماہ محرم کے اس پہلے عشرے کا خاص خیال رکھیں، روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہیں، اور اس بات کا احساس دلوں کی گہرائیوں میں موجزن رہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ شیطانی مشن نے اس مہینے میں امت کو گناہوں پہ لگا دیا، ان کاموں میں مصروف کر دیا جس سے یہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو۔ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں خاص طور پہ عبادات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یوم عاشورہ کے بڑے فضائل ہیں۔